السلام علیکم دوستو، میں ہوں ضیاء اور ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں ہم 3 اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اکاؤنٹ آفس میں فکسیشن ہوتی ہے اس میں کچھ پوائنٹس سارٹ آؤٹ کروں گا، آپ نے ان کا خاص دھیان رکھنا ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں ہم اس ویڈیو کے اندر بیان کریں گے ری فکسیشن آف پے، کہ ری فکسیشن آف پے کو ہم عملی طور پر اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے۔ اور تیسرا پوائنٹ ہے پرسنل پے یعنی پی پی۔ اس سے پہلی ویڈیو کے اندر میں نے عملی طور پر فکسیشن کرنا سکھائی تھی سروس بک پر، کہ سروس بک پر فکسیشن کیسے کرنی ہے، کیسے اسٹیمپ لگانی ہے، اسے فل کیسے کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو وہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر آپ کو وہ اچھی طرح سمجھ آ گئی تو اس ویڈیو میں جو 3 پوائنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اور سمجھنا آسان ہو جائیں گے۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک پوائنٹ بتاتا چلوں آپ کو، اس کا کمنٹس بھی مجھے آیا تھا ایک ویڈیو کے نیچے شفقت بھائی کا، کہ 1 جون سے انہوں نے سوال پوچھا تھا کہ 1 جون سے اگر جوائننگ ہو تو دسمبر کی انکریمنٹ ملے گی یا نہیں ملے گی، تو میں نے غلطی سے 9 بتایا، جو کہ جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ اور اصل یہ ہے کہ 1 جون سے واقع ہی 6 ماہ پورے ہو جاتے ہیں، تو اسے اگر جو نیا جوائننگ دے گا، نیا امپلائی 1 جون سے جوائننگ دے گا تو اسے دسمبر کی انکریمنٹ لازمی ملے گی۔ جب ہم اکاؤنٹ آفس سے فکسیشن کروا لیتے ہیں تو کچھ پوائنٹس ہیں جنہیں میں سارٹ آؤٹ کروں گا، آپ نے انہیں دھیان میں رکھنا ہے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لینا ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آپ نے خود فکسیشن کی ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو اکاؤنٹ آفس سے بھی جو فکسیشن ہوئی ہے وہ سیم ٹو سیم ہو، اسی کی کاپی ہو، اس میں چینجنگ نہ ہو۔ جیسے آپ نے اگر پے فکس کی ہے 15,180 پر تو 15,180 آئے، اور ایک بار 18 کی انکریمنٹ ملنی چاہیے تو وہ بھی ڈیٹ لکھی ہوئی ہو۔ ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا۔ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو ہے سروس بک کا اندراج ان کے رجسٹر کے اندر ہو بذریعہ نمبری۔ یہ نمبری آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ والی، اس نمبر کے تحت جو ہے آپ کی اکاؤنٹ آف سے فکسیشن ہوئی ہے اس کے اوپر یہ اس طرح کا نمبر ٹائپ ہو، اور نمبر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ان کا رجسٹر کا اندراج ہے یہ نمبر۔ اگلا پوائنٹ یہ ہے کہ فکسیشن میں جو ہے ایک سیل لگتی ہے جسے ہم ہاتھ سے محسوس کر سکتے ہیں، کاغذ کا کھردرا پن۔ ہر فکسیشن کی اسٹیمپ پر وہ سیل لگی ہوگی اکاؤنٹ آفس سے، جیسے کہ یہاں پر میں آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس طرح کی جو ہے ایک اسٹیمپ لگی ہوگی، سیل نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ گول سیل یہاں سے، یہ دیکھیں آپ، تو یہ سیل جو ہے یہ لگی ہونی چاہیے، آپ ہاتھ سے محسوس کریں گے اس کا کھردرا پن، یہ لازمی لگی ہو۔ یہ 3 پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، اگر آپ ان کو دھیان میں رکھ لیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ آفس سے فکسیشن اوریجنل ہوگی۔ اب ہم اس ویڈیو کے اندر اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے ری فکسیشن آف پے۔ میں عملی طور پر کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ری فکسیشن آف پے کیسے کرنی ہے۔ ہمارے پاس ایک امپلائی نام اسکیل کے اندر 2008 کے پے اسکیل چارٹ کے مطابق وہ 7,960 روز کی بیسک ہے۔ 1 جولائی سے اسے 14واں اسکیل دے دیا گیا، تو ہم یہ عام فکسیشن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا رزلٹ آتا ہے۔ 7960 14واں اسکیل کے اندر نیکسٹ فگر تلاش کریں گے، قریب ترین سٹیج تلاش کریں گے، لیکن ہمیں یہاں پر جو ہے سیم سٹیج مل گئی 7960 روپے۔ تو اب اس صورت میں اس کی فکسیشن کیسے کرنی ہے؟ اس صورت میں جو ہے اسے نیکسٹ ابو اسکیل دے دیا جاتا ہے 8340، لیکن اکاؤنٹ آفس والے نہ مانے اور وہ 179 کو دے رہے ہیں اور سیم پہ ہی 7960 پہ ہی فکس کر رہے ہیں، اور 1/9 کی انکریمنٹ بھی نہیں دے رہے، 1/10 کی دے رہے ہیں، تو ہم جو ہے ری فکسیشن آف پے کریں گے۔ لیکن اگر وہ 179 کو 14ویں اسکیل میں اس کی پے فکس کر رہے ہیں 8340 پر، چونکہ ایک انکریمنٹ کا اسے پورا فائدہ ہو گیا تو 1/9 کی انکریمنٹ ملے گی نہیں تو 1/10 کی ملے گی، تو پھر یہ ٹھیک ہوگا، یہ دوسری اسٹیمپ ٹھیک ہوگی۔ لیکن ایک اور صورت ہے، اگر وہ یہ نہیں دیتے، نیکسٹ ابو اسٹیج نہیں دیتے ہمیں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ری فکسیشن آف پے کریں گے۔ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ 1 جولائی کو ہی 7960 لے رہا ہے وہ، ہم 1 دسمبر تک ویٹ کریں گے، 9ویں اسکیل میں ہے اور 1 دسمبر آئے گا تو ہم سب سے پہلے انکریمنٹ لیں گے اپنی 8,190 روپے، 230 روپے انکریمنٹ ڈالی تو اس کی سٹیج، اس کی بیسک ہوگی 8,190 روپے۔ اب 8190 جو ہے 8,190، یہ اگلی سٹیج میں ہم جو ہے قریب ترین سٹیج کے اندر ہم اسے فکس کریں گے 8190، تو 8190 جو ہے وہ 8340 پر فکس ہو جائے گی، 8340 پر فکس ہو جائے گی 14ویں اسکیل کے اندر 1 دسمبر 2009 کو۔ تو یہ آپشن دے کر ری فکسیشن پہ ہم یہ لے لیں گے، اور اس کی اسٹیمپ ہوگی کہ 1/9 کو ہم نے 14واں اسکیل لیا، پہلے انکریمنٹ لی،
اس کے بعد 14واں اسکیل لیا اور 8340 پہ فکس کروا لی، اور آگے ہمیں انکریمنٹ جو ملے گی وہ 1 12 10 کی ملے گی، کیونکہ 1 12 9 کی ہم نے آلریڈی لے لی ہے، تو 1 12 10 کی انکریمنٹ ہمیں ملے گی۔ تو یہ ہے آپشن دے کر ری فکسیشن آف پے کا طریقہ کار۔ اس ویڈیو کے ہم اگلے اہم پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ ہے پرسنل پے یعنی پی پی۔ ایک امپلائیز ہے 14 اسکیل کے اندر ہے، جون 2016 کے پے اسکیل چارٹ کے مطابق اس کی بیسک ہے آخری سٹیج 30ویں 42,120 روپے، ساتھ وہ پی پی لے رہا تھا ایک 980 روپے۔ 42,120 اس کی بیسک ہے، پی پی 980 روپے۔ اب 1 جولائی 2017 کو اسکیل ریوائز ہوئے تو اسی 14 اسکیل کے اندر رہتے ہوئے 42,120 روپے 50,280 روپے پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ فکس ہو جائے گی۔ اب اس کی بیسک جو ہے 50,280 روپے ہو جائے گی۔ چونکہ اسکیل ریوائز ہوا ہے تو پی پی بھی ریوائز ہوگی، یعنی انکریمنٹ بھی ریوائز ہوئی، 980 کی بجائے انکریمنٹ 14 کی اب 1170 روپے ہے، تو اب اس کی جو ہے پی پی 1170 روپے ہو جائے گی۔ 50,280 روپے اس کی جو ہے بیسک ہے، پلس 1170 روپے پی پی ہے۔ تو یہ ہے اسکیل وائز میں اس کی پی پی کیسے ایڈجسٹ ہوگی۔ اب پی پی کے اندر ہمارا اگلا مسئلہ ہے کہ امپلائی جو ہے 50,280 روپے لے رہا تھا اور 1170 ساتھ پلس پی پی لے رہا تھا، لیکن اسے 14ویں اسکیل سے 15 اسکیل دے دیا گیا۔ تو اب ہم اس کی پے کو آگے کیسے فکس کریں گے؟ سمپل اور آسان طریقہ ہے کہ 50,280 روپے وہ پے لے رہا تھا اور اس کی پی پی ہے 1170، ہم ان کو جمع کر لیں گے۔ اس کی بیسک پے آ گئی 51,450 روپے، 51,450 کی بیسک ہوگی۔ تو 15 اسکیل کے اندر تلاش کریں گے قریب ترین سٹیج، 51,450 کے قریب ترین سٹیج کون سی ہوگی؟ تو 15 اسکیل کے اندر جو ہے 52,030 روپے اس کی قریب ترین سٹیج مل گئی اسے، اور اس کی پی پی ختم ہوگی۔ اب اس کی بیسک ہوگی 52,030 روپے، اس کی بیسک ہوگی، پی پی ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے 14، اگر پی پی والا آدمی 14 اسکیل میں اور 15 میں جانا چاہتا ہے تو اس کی پے کیسے فکس ہوگی، یہ میں نے آپ کو عملی طور پر کر کے دکھایا۔ امید ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آئے گی ہوگی۔ اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، ہو سکتا ہے کسی کا بھلا ہو جائے۔ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔